أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وَإِنْ أَرَدْتُمْ دال ساکن ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا. تم ایسے نہیں، تم أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی 2 سال، کاملینی مکمل، لمن واسطے اس کے جو، اس کے لیے جو، ارادہ ارادہ کرے، ان کے، یتم وہ پورا کرے، الرضاعہ رضاعت کی مدت کو، وعلی المولود ہی لہو، وعلی اور اوپر، المولودی اس کے والد کے مولود یعنی بچہ، والد کے کہ بچہ ہے، لہو جس کا، رزق ہن رزق ان کا، خوراک ان عورتوں کی، وکسوتہن اور لباس ان عورتوں کا، بالمعروفی ساتھ بھلے طریقے کے، لا نہیں، تکلف تکلیف دیا جائے، نفسن کوئی نفس، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لا نہیں، تضار نقصان پہنچایا جائے، والدتن والدہ کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے،
ولا اور نہ ہی مولود لہو والد کو بوالدی اس کے بچے کی وجہ سے، وعلا اور اوپر الوارثی وارث کے یعنی وارث کے ذمے ہے، مثلو مثال ذالکا اسی کے، فَإِن پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ منہما باہم رضامندی سے ان دونوں کی، وتشاور اور باہم مشورے سے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، وَإِن اور اگر اردتم ارادہ کرو تم، ان کے تسترضعوا تم دودھ پلاؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم سپرد کرو تم، ما جو آتیتم دینا تھا تم نے، بالمعروفی معروف بھلے طریقے سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیرٌ خوب خوب دیکھنے والا ہے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ بھی گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں رضاعت کا مسئلہ ہے کہ کسی بھی عورت اور مرد کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنے چاہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ان الفاظ سے اس سے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، تو احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، اور رضاعت یعنی رضائی بچہ بنانے کے لیے بھی دودھ اسے پلائیں، اور کم از کم کئی بار وہ خوب سیر ہو کر دودھ پی لے، 5-7 مرتبہ کم از کم۔ تو جس عورت کا وہ بچہ دودھ پی لے گا خوب سیر ہو کر، پھر وہ اس کا رضائی بچہ اور رضائی ماں کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد رضائی بہن بھائیوں کا آپس میں بھی جو نکاح حرام ہوگا وہ اسی طرح نسبی بہن بھائیوں کی طرح حرام ہوگا۔ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں حدیث کے مطابق۔ پھر یہ ہے کہ طلاق ہو جانے کی صورت میں شیر خوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت پیچیدہ رخ اختیار کر جاتا ہے، اور اس کی وجہ شریعت سے انحراف بھی ہے۔ اگر حکم الہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق متعلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو، جس طرح کہ اس آیت میں بھی کہا جا رہا ہے، تو نہایت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثلاً ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے، لیکن اور ممتا کے جذبے سے بھی وہ سرشار ہے، تو اسے نظر انداز نہ کیا جائے اور زبردستی نہ کی جائے، بچے کو چھینا نہ جائے، یا یہ کہ بغیر خرچ کی ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، یا باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ اس سے مالی مطالبہ کرے۔ باپ کے
فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ ہی بچے کی پرورش اور نگہداشت متاثر ہو۔ اسی طرح ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے، اس کی شرط یہی ہے کہ وہ معاوضہ دستور کے مطابق پہلے سے ہی طے کر لیں۔ اب یہاں چند ایک باتیں مزید ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ ماں کو دودھ پلانے سے ماں اور بچے دونوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ قدرتی اور فطری طریقہ ہے۔ آپ ڈبوں کا دودھ پلائیں گے تو بچوں میں وہ یعنی فطری جو پرورش کے طریقے ہیں، نشو و نما ہے، وہ متاثر ہوگی۔ اسی طرح ڈبوں کا دودھ ظاہر ہے کہ وہ مصنوعی ہے بالکل، ہاں گائے کا، بھینس کا، بکری کا، لیکن پھر بھی جانوروں کی نسبت عورت کا دودھ تو یقیناً کہیں زیادہ مفید ہے، سستا ہے، صاف ستھرا ہے، ہر وقت دستیاب ہے، ٹھنڈا گرم کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، درجہ حرارت ٹیمپریچر نارمل، بچے کی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری، صرف غذا ہی نہیں بلکہ جذباتی تسکین بھی اور قوت مدافعت بھی، کئی بیماریوں کا خاتمہ اور علاج بھی، ماں اور بچے دونوں کے لیے علاج ہے اور قرب کا بھی ذریعہ ہے، اور پھر آنے والے بچوں میں وقفے کا بھی بہترین قدرتی ذریعہ ہے یہ، بجائے اس کے کہ ہم مصنوعی طریقوں سے وقفہ کریں، تو یہ قدرتی طریقہ ہے۔ پھر انرجی بحال ہوتی ہے اور بچہ بھی زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے، دودھ جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ پیدائش کے بعد پہلا دودھ تو انتہائی مفید غذا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ایک ورزش بھی ہے کہ بچہ جو ہے وہ سخت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، موٹاپا نہیں ہوتا ماں کو بھی اور بچے کو بھی، پھر بریسٹ کینسر نہیں ہوتا ماں کو، اور دونوں کا آپس میں بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے اور یہ ہڈیوں کے لیے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان ساری باتوں میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو ایک ایک بات بتائی ہے، بچے کو کتنا دودھ پلانا ہے، کب پلانا ہے، کیسے کرنا ہے، ماں کی کیئر کیسی کرنی ہے، بچے کی کیئر کیسی کرنی ہے، تب تو یہ سب ہوگا، تبھی تو آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت ہوگی اور انہیں خوشگوار ماحول ملے گا۔ یعنی ساری باتوں کا سلیوشن بہت آسان طریقے سے کیا گیا ہے۔